اچھا بھائی یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوا ہے نا, بیان کا میں انتظار کر رہا تھا, اس کے بارے میں کوئی بات کروں گا. اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. بیانات تو آتے رہتے ہیں, کچھ ادھر کے آ رہے ہیں, کچھ ادھر کے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو عوام ہے وہ دو انتہاؤں کا شکار ہے, اس کو خوب اچھی طرح سنیں. یا تو ایک انتہا یہ ہے کہ جنید جمشید کا بیڑا غرق کر دیا تھا, ممبر سے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی جسے گھما پھرا کے کس پر لے گئے, امی عائشہ کی توہین پر, اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر, اور توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی. جنید جمشید اتنی ٹینشن میں تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کو بند کرتے ہیں پنکھے کو یار, بہت شور ہو رہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ صاف لفظوں میں ایک آدمی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے, صاف ویڈیو بنا رہا ہے, بالکل دو ٹوک, کوئی اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے, اور تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. اس کا کیس بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے, آئین موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا کیا ہے, قتل ہے, موت ہے اس کی سزا. اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو علماء سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو آئین کے خلاف اور قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اکساتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کوئی سنجیدہ عالم ایسا نہیں ہے جس نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی ہو. اب کوئی بھی سنجیدہ عالم میرے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن حکومت خود لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ لوگ اپنے قانون کی خلاف ورزی کریں اور قانون ہاتھ میں لیں. صرف اس معاملے میں نہیں, اور بھی باقی معاملات میں آپ دیکھ لیں. دیکھیں ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ عوام قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتی, کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھیں. میرا بھی ایک بیان ہے اس بارے میں, پرانا بیان چلایا گیا کہ عوام کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے پیچھے کچھ تجربے ہیں, کچھ لوگوں کے حالات ہیں. جنید جمشید کا جب کیس سامنے آیا, میں پنجاب گیا, وہاں بھی کچھ سرگودا میں مولانا حسین نیلوی صاحب تھے, بہت بڑے عالم, سیٹلائٹ ٹاؤن سنہری مسجد, وہاں کے امام تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے, اور حضرت ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. جب وہ کراچی ملنے کے لیے آیا کرتے, حضرت نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا یہ شخص خاندانی شریف ہے. اتنے یعنی حضرت تو بچپن سے جانتے ہیں نا, جو ایک دوسرے کو بچپن سے جانتا ہو تو پتہ چلتا ہے نا کون کیسا ہے. ان پہ توہین رسالت کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا, اتنے بڑے عالم پہ. اور توہین رسالت کیا, بلکہ ان پہ حضرت حسین کے خلاف توہین کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا. حالانکہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ عبارت میں نے پڑھی تھی, کوئی بھی عقل مند آدمی اسے توہین پر نہیں لے جا سکتا. لیکن جو بھی جس نے بھی دشمنی نکالنی تھی تو ٹھڑک, میں نے بتایا نا, لوگ توہین رسالت کے نام پہ کیا کرتے ہیں, بولو نا بھائی, ٹھڑک نکالتے ہیں, اپنی دشمنی نکالتے ہیں. لیبل کس کا ہوتا ہے, ناموس رسالت. تو کیا کیا ہے انہوں نے, کتاب لکھی, اس میں ایک مثال دی, اس میں کہیں بھی حضرت حسین کی توہین کا عنصر نہیں تھا, لیکن کوئی لینا چاہتا تو لے سکتا تھا, نکالنے کو تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا. تو حضرت حسین کی توہین کا کیس بنا کے, حضرت حسن یا حضرت حسین بنا کے سرگودا کی جیل میں ڈال دیا. اب جج بھی چونکہ ملا ہوا تھا, اس نے بھی وہ ان بیچارے بوڑھے عالم کا بڑھاپے میں جنازہ جیل سے اٹھائے, اور نام کیا ہے, توہین اہل بیت. لیبل کیا لگا, توہین. تاریخ میں جب لکھا جائے گا ان کی سوانے کہ توہین اہل بیت کے جرم میں ان کو سزا ہوئی اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھا, کوئی عزت رہے گی معاشرے میں, بولو نا بھائی. حالانکہ ساری زندگی ان کی صحابہ کرام جن میں اہل بیت سب سے پہلے داخل ہے, ان کے دفاع میں گزری, توحید و سنت کے پرچار میں گزری. ٹھیک ہے, ان کے بعض عقیدے ایسے تھے جن سے علماء نے اختلاف کیا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ براہ راست سننے کے قائل نہیں تھے. یہ تو علماء میں ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ جو جمہور کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب آپ سلام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں اس کو. ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں سنتے. تو یہ اختلافی مسئلہ تھا, اس کے باوجود سنجیدہ علماء ان کا احترام کرتے تھے کہ بھئی ایک, اور وہ اس مسئلے کی بہت زیادہ پرچار بھی نہیں کرتے تھے, کوئی شدت کے بھی قائل نہیں تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے جس کا یہ ہے ٹھیک ہے, جس کا وہ ہے وہ رکھ کے نظریہ. تو اتنے بڑے بزرگ کو توہین اہل بیت
کا کیس بنا کے. اب آپ بتاؤ کوئی شخص اگر ان کو خود سے مار دیتا خدا نخواستہ, تو آپ ہم سے یہ امید رکھتے کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ ماورائے عدالت قتل کیا ہے, جائز ہے. قطعاً آپ ہم سے یہ امید نہ لگائیں, کیونکہ اس سے بہت سارے بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ چیک کرتی ہے کہ واقعی توہین ہے بھی یا نہیں ہے, ایک بات. نمبر 2, یہ پاگل مجنون دیوانہ تو نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ پاگل, ہم ایسے پاگلوں سے ملے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا, بہت عبادت کر کر کے نا وظیفہ کسی نے بتا دیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا, ادھر توجہ رکھیں, بارش ہو رہی ہے تو ہونے دیں بھائی, اس کا دماغ کیا ہو گیا, بول لو نا, پاگل ہو گیا. میرے والد صاحب کے پاس آیا, میرے والد صاحب جانتے تھے یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ذکر کر کے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. میرے والد صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا بشارتیں مل رہی ہیں کہ امام مہدی میں ہی بننے والا ہوں, امام مہدی میں ہی بننے والا. اب والد صاحب جانتے تھے یہ بیچارہ کھسک گیا ہے, اور اس طرح میں نبی بھی بننے والا ہوں. اب ہمارے والد صاحب اٹھ کے اس کو قتل کر دیتے, جان سے گردن اڑا دیتے, اور پھر حکومت پکڑتی, بولتی بھائی کیوں مارا, تو وہ کہیں اس نے میرے سامنے توہین کی ہے. امام مہدی کا دعویٰ بھی تو ایک قسم کی توہین ہے نا. جو نبی کے جانشین بن کے آئیں گے تو وہ تو امام مہدی ہوں گے, تم تھوڑی ہو. ہر مکھنچو اٹھ کے کہے میں نبی کا جانشین ہوں, تو یہ توہین کس کی ہے, تو نبی کی ہے. تو اس کو جان سے مار دیتے اور بولتے, ریکارڈنگ بھی دکھا دیتے کہ دیکھو اس نے خود بولا ہے, ثبوت بھی پیش کر دیتے. تو یہ عقل مندی کا کام ہوتا. گورنمنٹ پکڑتی کہ نہیں پکڑتی؟ گورنمنٹ کہتی کہ بھائی یہ کام, کہ وہ دماغ اس کا صحیح کام کر بھی رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا, وہ پاگل تو نہیں ہے, دیوانہ تو نہیں ہے, ایم ہی مکھنچو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, اور واقعی نہیں کرتی, میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں. لیکن میں ابھی اس واقعہ بتا رہا ہوں. والد صاحب ہمارے تھے سمجھدار, عاشق رسول بھی تھے الحمدللہ, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے. تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا, بیٹا یہ بات میرے سامنے کی ہے, اس کو یہیں پی جا. امام مہدی جو تو بننے کا پروگرام ہے نا یہ پروگرام کینسل کروا دے اللہ کی طرف سے, کوئی پیل پال دے گا تجھے بیٹھے ہوئے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پتہ نہیں پھر اس نے رجوع کیا کہ نہیں کیا, ڈر گیا یا کیا ہوا. بہت سے لوگوں کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا عمل ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں پہلو نکل رہے ہوتے ہیں, توہین کا بھی اور بعض دفعہ تعظیم کا بھی. مثال کے طور پر قرآن کے اوراق کو جلانا یہ توہین ہے نا, لیکن یہ تعظیم بھی ہے. اگر آپ اس نیت سے قرآن کے اوراق کو جلا رہے ہو کہ لوگوں کے پاؤں میں آئے گا, بے اکرامی ہوگی, تو بہتر ہے جلا کے راکھ کر دیا جائے. تو یہ توہین ہے یا تعظیم ہے؟ تعظیم ہے. یہ حضرت عثمان نے قرآن جلایا کہ نہیں جلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں تحریف سے بچنے کے لیے جتنے نسخے تھے سارے آگ لگا دیے. صرف صحابہ کے اجماع سے جو نسخہ تیار ہوا نا سب کے, وہ ایک رہنے دیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, تاکہ تحریف نہ ہو. کاپیاں اس کی شائع کی گئیں, جو آج تک رکھا ہوا ہے ترکی کے عجائب گھر میں. باقی سارے کیا کر دیے؟ جلا دیے. تو یہ قرآن کی توہین تھی؟ یہ تعظیم تھی قرآن کی, کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے. سرگودا میں ایک ادارہ ہے جو مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے. یہ میں قوم کے جذباتی پن بتا رہا ہوں کہ میرا جو بیان آیا تھا نا کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے, وہ کیوں آیا تھا؟ وہ یہ قوم کے یہ اس حالت کو دیکھ کر آیا تھا. اس پہ لوگوں نے جو فضول باتیں کی ہیں. سرگودا میں ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے مقدس اوراق کی حفاظت. وہ بیچارہ ادارہ ہی, مولانا سیف اللہ صاحب ہوتے ہیں سرگودا میں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جن کی دعوت میں سرگودا بیانات کے لیے بھی گیا تھا, وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, جگہ جگہ سے مقدس اوراق جمع کرتے ہیں تاکہ وہ پاؤں میں نہ آئیں, پھر ان کو دفن کر دیتے ہیں. تو مجھے وہ اپنا ادارہ دکھانے گئے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو, یہ اتنے سارے اوراق قرآن کے اور احادیث کے اور دعاؤں کے جمع ہوتے ہیں, پھر ٹرک جا رہے ہیں, پھر دفن کر رہے ہیں یا سمندر میں پھینک رہے ہیں, پھر وہ اوراق بعض دفعہ کنارے پہ بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کنویں میں ڈال کے جلا دیں ان کو. انہوں نے کہا, کانوں کو ہاتھ پکڑ لیے. انہوں نے کہا بھائی یہ قوم بڑی
جذباتی ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے کسی دوست نے ایک دفعہ یہ کام کیا تھا, اسی ادارے میں گڑھا کھود کے اس میں لگ کے آگ لگائی, پڑوسیوں نے کیس کر دیا یا کسی گزرنے والے نے کہ یہ قرآنی اوراق جلا رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, اندر ہو گئے. وہ تو پتہ نہیں پیسے کھلا کے چھوٹے ہیں یا کیا کیا ہے. اگر جج سر پھرا ہوتا تو آج یہ بھی لٹکے ہوئے ہوتے, یا قید تو عمر قید تو ہو گئی ہوتی. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو آپ کو ایسے بھی کیسز ہیں کہ مجرم کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ایسے بھی کیسز ہیں جو مجرم نہیں تھا وہ کہاں ہیں. اور بہت سارے علماء جو توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہیں ان کو اندر کیا ہوا ہے ٹھرکیوں نے, جو دشمن ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے باہر سیرت النبی کا پوسٹر لگا ہوا ہے, سیرت النبی کانفرنس. آپ غصے میں گھر سے باہر نکلے کہ میری دیوار کا کلر میں نے ابھی نیا کروایا تھا, یہ کس نے پوسٹر لگایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے یا کیا ہے. آپ نے اٹھا کے وہ پوسٹر اس لیے پھاڑ دیا کہ میری نئی دیوار خراب ہو رہی ہے. وہ پوسٹر نیچے کہیں نالا بہ رہا تھا, اس میں گر گیا. تو نبی کے نام کی توہین کا کیس کر کے آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی اندر. یہ بھی ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو یہاں عدالتیں اگر کرپٹ ہیں اور یقیناً ہیں تو پبلک بھی کوئی اتنی انصاف پسند نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے نبی کے نام کی توہین نہیں تھی, اس کو اپنے گھر کے دیوار کی کا غم تھا کہ, اور اس نے پوسٹر اس لیے سے پھاڑا, اس کو نہیں پتا تھا نبی کا نام لکھا ہوا ہے. مگر یہ دشمنی میں لیبل کیا لگائے گا؟ ناموس رسالت کا, کہ میں نبی کا عاشق ہوں. تو یہ ٹھرک بھی ہماری قوم میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. عدالتیں بھی کرپٹ ہیں. تو میرے بھائی قوم بھی کوئی اتنی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے اب بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یار اگر پبلک کو اختیار دے دیا جائے تو یہ تو جنید جمشید کو پکڑ کے کوڑ دیا تھا انہوں نے. آپ دیکھو کوئی تک بنتا تھا جنید جمشید کو مارنے کا؟ کتنا مارا اس کو ایئرپورٹ پہ. وہ تو شکر ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے, اگر کیمرے نہ ہوتے جنگل میں جان سے مار دیتے. کیونکہ جو لوگ جنید جمشید کو مار رہے تھے وہ ثواب سمجھ کے مار رہے تھے, وہ عشق رسول میں مار رہے تھے, اور ان کا یہ جذبہ اور نظریہ تھا کہ جان سے مار دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. وہ تو ایئرپورٹ تھا تو سیکیورٹی گارڈ نے بچا لیا. یہی جنید جمشید ان کو کسی جنگل میں ملتا تو میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو شاید جھوٹا نہیں ہوں گا کہ وہ جان سے مار دیتے اس کو. کیونکہ انہی لوگوں نے جنید جمشید کی شہادت میں مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ چلو ہم نے نہیں مارا تو کس نے مار دیا؟ اللہ نے مارا. حالانکہ ایسا مخلص آدمی جو بیچارہ دیکھو نبی کے عشق تھا تبھی تو گانے بجانے چھوڑ کے اس طرف آیا نا. اس کی زبان کی ایک لڑکھڑاہٹ پہ یہ قوم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کس کا ہے؟ عدالت کا. عدالت دو چیزیں چیک کرے گی. نمبر ایک کہ اس نے توہین کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. نمبر دو یہ ہوش و حواس پاگل تو نہیں ہے, کوئی بھی چرس پی کے اٹھ کے وہ باولے پن کی باتیں کر رہا ہے. یہ دو چیزیں عدالت چیک کر کے اس کو سزا دے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے. ابھی جو باقی پشاور کا جو واقعہ پیش آیا تو اس میں دو ٹوک لفظوں میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, درجنوں دفعہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قانون ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں پر حکومت ذمہ دار ہے کیونکہ آپ نے اپنا امیج مسلمانوں کے سامنے ایسا بنا دیا ہے کہ جو توہین رسالت کرنے والے کا قاتل ہوگا اس کو پھانسی کا پھندا چڑھانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کا کیس صدیوں طول دیا جاتا ہے اس کو. اتنی لمبی لمبی پیشیاں. تو آپ نے خود عوام پر اپنا اعتماد ختم کیا. اب آپ علماء سے شکایت نہ کریں کہ علماء عوام کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں. آپ نے سمجھانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی اس عوام کو؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے, تو عدالت پھانسی پہ چڑھا دے تو ہم نہیں کریں گے ماورائے عدالت قتل. عدالت اپنی ذمہ داری کہاں پوری کر رہی ہے؟ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. جب اسلام دنیا میں آیا نا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا اپنے باپ کا قصاص لیتا تھا, کیونکہ کوئی عدالت اور کوئی قانون بولو بھائی نہیں تھا. اب قاتل نے آپ کے باپ کو اگر قتل کیا اس کے پاس کوئی ریزن تھی, کوئی معقول ریزن تھی
کہ بھائی تمہارے باپ نے یہ کیا, بدکاری کی ہے, زنا کیا, جو بھی کیا ہے, اس بیس پہ میں نے مارا ہے اس کو. اب مقتول جو ہوتا تھا نا, اس کا بیٹا وہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرتا تھا کہ میں اس کو ماروں گا, کیونکہ قانون بولو بھائی نہیں ہے. اب اس میں تو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے نا. اب اسے اگر قاتل یہ بیٹھ کے سمجھائے کہ تیرے باپ نے یہ کچھ کیا, تو مقتول کی اولاد کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتا بھائی تو نے تو انتقام لیا ہے, یہ جرم ثابت کیسے ہوگا, گواہ کہاں ہے تیرے پاس؟ بعض دفعہ اس کے پاس گواہ ہوتے تھے, بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے, بعض دفعہ گواہ ایسے ہیں کہ پتہ نہیں تیرے کوئی رشتہ دار ہیں. تو یہ چیزیں تو عدالتیں کرتی ہیں نا کہ یہ گواہ, ان کی گواہی قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ چیزیں تو عدالت کرے گی نا, عدالتیں تھی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر یہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کرے تو لوگ اس کو تانا دیتے کہ تیرے باپ کا قاتل سر عام دندناتا پھر رہا ہے اور تو گھوم رہا ہے. یہ انتقام کی آگ میں کیا کرتا تھا؟ اچھا قاتل کیا کرتا تھا؟ بھاگ جاتا تھا, اس کو پتا تھا مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو یہ کیا کرتا تھا, قاتل نہ ملے تو قاتل کا کوئی بیٹا ملا, اس کو مار کے اپنی انتقام کی آگ, بولو نا بھائی, یہ فطرت ہے نا انسان کی, انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے. جب اسے انصاف نہیں ملے گا تو وہ پھر, حالانکہ یہ غلط ہے. اب اگر کوئی مفتی اس پہ بیان کرے تو مفتی سے آپ اگر یہ بیان نکلوانا چاہو کہ قاتل کو, مقتول کے وارث کو قاتل نہیں ملا تو قاتل کا بیٹا مل گیا تو اس کو مار دو, تو مفتی یہ بیان کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. وہ بھائی کیسے اجازت ہے؟ لیکن مفتی ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ اگر اس وقت کوئی گورنمنٹ ہے جو اس کے باپ کو نہیں پکڑوا رہی اور مقتول کے وارثوں کا کوئی تلافی نہیں کر رہی تو پھر یہ ہوگا, چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. یہ کیا ہے؟ بولو بھائی, یہ ہوگا. لوگ خود سے کریں گے یہ کام. تو اب ہوتا یہ تھا کہ مقتول کے وارث کو قاتل نہیں ملتا تو قاتل کا جو رشتہ دار ملا اس کو مار دیا. جب اس کو مارا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے, مجھے کیوں مارا؟ تو اس کا بھائی پھر اس سے انتقام لیتا تھا, مقتول کے وارث سے. یہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیا, اور ایک لا متناہی جنگ کا سلسلہ شروع. جب کسی قوم میں کوئی قانون نہیں ہوتا, یا قانون تو ہو قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر جو فساد پھیلتا ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی بریکیں بولو بھائی فیل ہوتی ہیں. اسلام جب آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا من قتل مظلومن, کیا پیاری آیت ہے, جو بھی قتل کیا گیا فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو مقتول کے وارث کو ہم نے طاقت دے دی ہے کہ وہ اوریجنل قاتل کو پکڑ کے قتل کر لے. فلا یسرف فی القتل, لہذا اب وہ اعتدال سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ صرف قاتل کو مارے, اس کے کسی رشتہ دار کو نہ مارے, اور قاتل کی بھی گردن اڑائے, اسے کوئی اور سزا نہ دے. پہلے ہوتا تھا اونٹوں میں باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں, آگ میں ڈال رہے ہیں, قتلے کر رہے ہیں, نہ نہ نہ, قتل کا بدلہ کیا ہے؟ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. کیا پیاری آیت ہے. فرمایا اس لیے کہ اب اللہ نے مقتول کے وارث کی مدد کر لی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, اس کو یہ آرڈر کیا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کر دے, پھر اس کی مرضی معاف کرے چاہے اس کو قتل کر دے. اور گورنمنٹ کے پاس یہ وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ مجرم کہیں بھی جائے اس کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دے, نہ 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 نہ. گورنمنٹ قتل کرے گی تو مقتول کے وارث کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کا تھوڑی کچھ نقصان کیا اس نے, نقصان تو اس بیٹے کا کیا جس کے باپ کو مارا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے مقتول کے وارث کو کنٹرول دے دیا ہے, گورنمنٹ کے ذریعے دیا ہے. یہ کہ حکومت کا کام کیا ہے کہ تیرے باپ کا قاتل گھوم رہا ہے, حکومت پولیس کے ذریعے اپنے وسائل کے ذریعے اس قاتل کو پکڑے گی اور پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کرے گی کہ اس نے آپ کے باپ کو مارا ہے, یہ آپ کے حوالے ہے, یہ بھاگ نہیں سکتا. اسلامی حکومت ہے, یہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. اب آپ کی مرضی اس کو قتل کر دیں, آپ کی مرضی دیت لے کے چھوڑ دیں, آپ کی مرضی ویسے ہی چھوڑ دیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے اور ہم نے
جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کو یہ حکم کر دیا ہے تو عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت. آیت کا یہ مطلب ہوا نا, یعنی ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ کہ خود سے حد سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس معاشرے میں قانون ہو اور قانون پر عمل ہو, اس معاشرے میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات نہیں ہوتے. اور جس معاشرے میں آپ نے اپنا امیج یہ بنا دیا ہو کہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. آسیہ بی بی کے کیس میں یہی ہوا. کچھ لوگوں نے تو کہا سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا, اس کو چھوڑ دیا. کچھ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح کیا. میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کو جب یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آسیہ بی بی نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی, تو ہم سپریم کورٹ کا یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ آسیہ بی بی نے توہین کی یا نہیں کی ہے, یہ حق سپریم کورٹ ہی کا ہے. لیکن سپریم کورٹ فیصلہ کرنے میں وہ تمام پابندیاں تو پوری کرے نا جو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے, تب ہمیں اعتماد آئے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے. پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور سزا سنائی گئی, پھر اپیل ہوئی, پھر اس اپیل کو مسترد کیا گیا. 2 کورٹ نے فیصلہ سنا چکی ہے, دونوں نے کہا ہے کہ اس نے توہین کی ہے. سپریم کورٹ نے چند دنوں کے اندر فیصلہ کر دیا کہ توہین نہیں کی ہے. او بھائی سپریم کورٹ کچھ ٹائم تو لگاتی نہیں. یاری بات سمجھ, 2 کورٹ کے فیصلے کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو اور ریجیکشن میں 1 ہفتہ بھی نہیں لگ رہا آپ کو, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود لوگوں کو کیا کر رہے ہیں. میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ نے غلط, ہو سکتا ہے آسیہ بی بی نے نہ کی ہو, ہمیں کیا پتا بھائی, میں تھوڑی وہاں بیٹھا ہوا تھا. لیکن سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آسیہ بی بی نے توہین نہیں کی, تو فیصلہ کرنے میں قوم کو الو بنانے کے لیے کم از کم 2 مہینے لگا دو یار. 2 مہینے تک ٹرائل ہونے چاہیے, 3 مہینے ہو جائیں, 4 مہینے ہو جائیں, الو بن جائے, یہ قوم بے وقوف بن جائے. اس کو بتا دو ہم نے بہت گہرائی میں جا کے کیس کی سماعت کی ہے, ادھر کیس آیا, ادھر کڑ 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 کوئی توہین نہیں کی ہے. یا تو پہلی دفعہ کیس آیا ہوتا نا, 2 کورٹ آپ کی کہہ چکی ہیں کہ یہ توہین کی مرتکب ہے, تو اس 2 کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دینے میں سال تو لگنا چاہیے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. کورٹ نے فیصلہ سنانے میں سال لگا دیا, لیکن اس فیصلے کو غلط قرار دینے میں ایسے, تو بھائی آپ کیوں علماء کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ صحیح ہے نا, آپ کیوں علماء کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ آپ خود ایسے فیصلے کر رہے ہو کہ قوم قانون اپنے ہاتھ میں لے. تو اسی طرح یاد رکھو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آج تک میں مانتا ہوں کہ بہت سے بے گناہ بھی اندر ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے جینین کیس بھی تو ہیں نا, جنہوں نے 2 ٹوک صاف, یہ جو ابھی جو پشاور میں ہوا ہے یہ تو صاف لفظوں میں ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے. پاگل ہوتا ہے 1 دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, اور پھر بھی جب انصاف نہیں ملے گا تو بھائی پھر ایسا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل ٹھیک نہیں ہے, حکومت چاہتی ہے کہ عوام علماء یہی کہیں کہ ماورائے عدالت قتل ٹھیک نہیں ہے, لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عدالت قانون کو فالو کرے. یعنی حکومت اپنی مرضی کی بات تو چاہتی ہے کہ علماء کہیں, کہ علماء لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ماورائے عدالت قتل. یہ وہی ہے جیسے وہ جو تھا نا, میں نے بتایا نا فیکٹری کا سیٹ بیان کروا رہا ہے مجھ سے کہ لوگوں کو آپ ترغیب دیں کہ ملازمین وقت پہ کام کیا کریں, جتنا کام ہے وہ پورا کیا کریں, کیونکہ تنخواہ یہ سب پوری لیتے ہیں تو کام میں ڈنڈی نہ ماریں. تو میں نے کہا ایک بیان تو ملازمین کے ہوگا اور ایک بیان کمپنی کے مالکان کے لیے ہوگا. وہ بیان یہ ہوگا کہ ملازمین کو ٹائم پہ تنخواہ بولو بھائی دے دیا کریں, کیونکہ قرآن نے ڈنڈی مارنے کا حکم صرف ملازمین کو نہیں روکا, اس سے کمپنی کے مالکان کو بھی روکا ہے, اور کمپنی کے مالکان کو ملازمین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر کیا کرو, بونس بھی دے دیا کرو. کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تعاون کر دو, کسی چھڑے چھاڑ کی خود کی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ تعاون کر دو. وہ بالکل ایسے گھننے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حقوق لینے کی بات ہے تو حقوق دینے کی بات بھی ہے نا. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ علماء یہ بیان کریں کہ ماورائے عدالت قتل کی اجازت عوام کو نہیں دی جا سکتی, اور علماء جتنے بڑے سنجیدہ علماء یہی بیان کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ عدالت میں جو خلا ہو رہا ہے نا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ جو عدالت میں خلا ہوتا ہے نا, طلاق دینے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو جج طلاق نہیں دے سکتا. کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے, بس جج نے خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. جب ہم اس کے خلاف بولتے ہیں گورنمنٹ کو, تو حکومت چیختی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, عدالت کے خلاف اکسا رہے ہیں. اور بہت سے علماء اس وجہ سے بند ہو گئے بیچارے. میں تو پھر بھی بول رہا ہوں ابھی تک. بعض علماء نے عدالت کی خلا کے خلاف فتویٰ دیا ریٹن میں, کسی ایک آدمی کو جیل, وہ بیچارے اب لکھ نہیں رہے. ہم تو پھر بھی ممبر پہ بیٹھ کے چیخ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اگر جیل سے ہو کے آ بھی گئے, لیکن کم از کم لوگوں کو اتنا تو پتا چل جائے نا کہ یہ حرام کاری ہو رہی ہے, یہ زنا ہو رہا ہے. عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے, عورت کہیں اور شادی کرتی ہے, وہ زنا ہے. کچھ خلا کے کیسز ایسے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ عدالت کا خلا درست ہوگا, لیکن نارملی ایسا نہیں ہے. طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے, اور صدیوں سے ہے. تمام عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی جتنے آسمانی مذاہب ہیں, تمام آسمانی مذاہب میں عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن جب اپنی مرضی سے آ گئی تو جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. جانے کے لیے کس سے ڈیورس لینی پڑے گی, شوہر سے. ہاں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے, لیکن وہ کچھ محدود ہیں. عدالت, اس لیے ہم کہتے ہیں عدالت نے جب خلا کی ڈگری دی تو کسی دارالفتہ سے پتہ کر لو, مدرسے سے, کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اکثر نہیں ہو رہا. تو اب یہاں حکومت چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ملک کے اچھے شہری بن کے رہیں. او بھائی, تم ہمارا قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو, تم زنا کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہو, تم فیملی سسٹم کی واٹ لگا کے رکھ دی ہے تم نے, اور ہم کہیں کہ لوگ عدالت کو فالو کریں. دیکھو, جتنا میں حکومت کے قانون کو فالو کرنے کا ممبر پہ بیٹھ کے حکم دیتا ہوں, شاید یوٹیوب پہ جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں دیتا. میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں قانون کو فالو کرو, قانون. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں جب ٹریول کرتا ہوں نا, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے جاتا ہوں, ان کو بار بار یہ سمجھاتا ہوں, دیکھو ریڈ پہ رکا جاتا ہے, جو لوگ ریڈ بتی پہ رکتے نہیں ہیں, سگنل توڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ اچھے نہیں ہوتے. بہت زیادہ میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں. یہ لانگ روٹ پہ نکلتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ فاسٹ ٹریک ہے, حالانکہ وہ چھوٹے ہیں, 5 سال کے, 8 سال کے, 6, ان کو سمجھا رہا ہوتا. کیونکہ بچے کو بچپن سے جب تک آپ یہ چیزیں دماغ میں نہیں ڈالتے, وہ نہیں سیکھتا کہ یہ فاسٹ ٹریک ہے. جب گاڑی اوورٹیک کرنی ہوتی ہے تو یہاں آتے ہیں. پشاور گیا تھا نا, لاہور پشاور بچوں کو لے کے, تو راستے پر یہ سمجھاتا رہا, یہ درمیانہ ٹریک ہے, اس پہ گاڑی چلتی ہے, اور یہ والا ٹریک ہے جب گاڑی خراب ہو جائے تو یہاں آتے ہیں. اتنی چیزیں الحمدللہ سکھاتا ہوں میں بچوں کو. کبھی میں الحمدللہ یہ نہیں کرنے دیتا کہ گاڑی میں کوئی چیز کھا رہے ہیں کھڑکی کھول کے باہر پھینک دو. نہ نہ نہ, میرے ساتھ بچے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایسے جیسے کفر کر لیا انہوں نے. نہیں, روڈ پہ کچرا نہیں پھینکتے, یہ قانون ہی تو سکھا رہے ہیں ہم ان کو. اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ابھی سے ان کے دماغ میں یہ ڈالا جائے کہ کچرا گاڑی سے اٹھا کے باہر پھینک. اتنا سختی کرتا ہوں اس میں کہ بھائی یہ روڈ ہے بیٹا, یہ بچوں یہ کچرا پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. ان کو احترام سکھاتا ہوں, پولیس والوں کا, فوج کا. یہ فوجی ان کا احترام کرتے ہیں, یہ پولیس والے ان سے عزت سے بات کرتے ہیں. ہم تو خود سکھاتے ہیں اچھے شہری بنے, لیکن ہر چیز کی کیا ہوتی ہے, ایک باؤنڈری. ہم ان کو یہ بتا دیں کہ جناب عدالت جاؤ, خلا لو, جج نے طلاق دے دی تو کسی اور سے شادی کر لو. یہ تو پورا خاندانی نظام جو قرآن نے دیا صدیوں سے, اس کی آپ نے بیڑا غرق کر دیا, سارا سسٹم تباہ کر دیا. تو نہیں مانتے اس عدالت کے خلا کو. ہم 100 دفعہ جج خلا کی ڈگریاں دے دے, ایسی کی تیسی اٹھا کے پھینک دیں گے ہم اس کو باہر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی بیوی نہیں ہے سالے کی, وہ کیوں طلاق دے رہا ہے بھائی؟ اس کو, تیری بیوی ہے, تو اپنی بیوی کو طلاق دے. بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خاتون آئیں گے, میں نہیں رہنا, کوئی ریزن نہ بھی ہو نا. دیکھو, عورت عدالت میں جا کے کہہ دے میرا میاں بہت اچھا ہے, نیک, پرہیزگار, کبھی کسی انٹی کو اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اتنا شریف ہے. اس زمانے میں اتنا بھی وہ بہت شریف ہوتا ہے بھائی, اتنی تو شرم ہے نا کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا, تھوڑا کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے, تو یہ بھی بہت شریف ہے. تو آج کے شریفوں کی بات کریں گے نا خواتین. جج صاحب میرا میاں بہت اچھا ہے, اتنا شریف. جج بھی حیران ہوگا, یار ایسا تو نیک میں بھی نہیں ہوں. وہ خود حیران ہوتا ہے. اس کے باوجود عورت اگر کہتی ہے بس مجھے رہنا نہیں ہے, مجھے پڑوس میں جو ستار وسیم رہتا ہے نا, ہینڈسم ہے, مجھے وہ اچھا لگتا ہے, میں اس سے شادی کروں گی, مجھے خلا چاہیے. جج مجبور ہے خلا دینے پر, قانون ہے یہ, اور اسمبلیوں میں اس قانون کو
چیلنج نہیں کیا جا رہا, نہ ہماری مذہبی تنظیمیں چیلنج کر رہی ہیں نہ کوئی اور. اس قانون کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی جا رہی, کہ جو کرنے کے جو کام ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا. بس تھوڑے تھوڑے کچھ ایشوز ہیں جن پر ہم سب سیاست کرتے ہیں, کیونکہ عوام اس میں ساری بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن یہ قانون 100% بولو بھائی غلط. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے. اس سے بیوہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. آپ جج سے پوچھ کے کرو گے, یونین کونسل سے, یونین کونسل کی کیا لگتی ہے وہ بیوہ جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا مجھے کہا یونین کونسل سے پوچھو, میں نے کہا وہ میرا باپ ہے جو میں اس سے پوچھوں یونین کونسل سے؟ میں کسی لڑکی کو, کسی بیوہ کو, کسی طلاق یافتہ کو شیلٹر دینا چاہتا ہوں, اس کی شادی کہیں نہیں ہو رہی, وہ مجبور ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یونین کونسل میرا باپ ہے؟ اس کی کیا لگتی ہے وہ؟ یونین کونسل والے کی اپنی بیٹی ہوگی تو کسی سے نہیں پوچھے گا, بولے گا بھائی کر لو. تو یہ قانون ہم ان سے نہیں پوچھیں گے بھائی, اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے, اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. تو پوچھ کے پاگل ہوگا جو کرے گا. میں نے کہا جاؤ. کسی نے کہا آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا, میں نے کہا کرے گا کون؟ کہہ رہے بیوی کرے گی. میں نے کہا کر کے دیکھے بیوی کیس. بیوی اگر ہمیں جیل کے اندر کرا دے تو ہم میاں نہیں ہیں, ہم تو بیوی سے بھی کیا ہیں پھر, بولو بھائی. اور پھر جیل کرا دے, جس بیوی نے کرانا ہے کرا دے. ابھی بیان سنتی ہیں ہمارے گھر والے بھی, جس نے کرانا ہے کرا دے, 6 مہینے بعد نکلوں گا دوبارہ سے 4 شروع کر دوں گا میں. بھائی اگر ہماری بیویوں نے مل کے مجھے کہا کہ آپ نے, میں نے کسی شادی میں کوئی باقاعدہ پرمیشن نہیں لی ہے, ویسے پرمیشن تو ہوتی ہے اخلاقی, بس چلو ٹھیک ہے کر لو, لیکن وہ ریٹرن جو گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پوری نہیں کی ہے. تو میری بیوی میرے خلاف کیس کر کے مجھے, 3 بیویاں کر سکتی ہیں میرے خلاف, 2 تو کر ہی سکتی ہے نا, اندر کر سکتی ہیں, کر دیں. ہم نے بولا بھائی جس نے اندر کرنا ہے ہمیں کرا دے. جب ہم باہر نکلیں گے تو دوبارہ سے شروع کریں گے پھر ترتیب. ہم بولیں گے یہ والی ترتیب کیا ہو گئی ہے, غلط ہو گئی ہے. وہ بھائی خدا نے مرد کو اختیارات دیے ہیں, کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا. تو اسلام نے ان اختیارات کو لیگل کر دیا نا, کہ بھائی اللہ نے رائٹ تو دے ہی دیے ہیں, آپ نہیں بھی دو گے تو طاقت مرد ہی کے پاس ہوتی ہے. بھائی عورت کو جتنے بھی حقوق دے دو, پاورفل پھر بھی کون ہوتا ہے, مرد ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے اچھا کیا, عورت کو کہا بھائی تم کمزور ہو تو مرد کے شیلٹر میں رہو, فرما بردار بن کے رہو. غیرت مند مرد تم سے محبت کرے گا, تمہاری کڑوی کسیلی برداشت کرے گا. جو غیرت مند ہوگا تم پہ خرچ کرے گا, تمہیں ٹھکانہ دے گا, تمہارے لیے لڑے گا, تمہارے لیے خون پسینہ بہائے گا. لیکن اگر آپ عورت کو اختیار دے کے مرد کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں تو بھائی مرد پھر غلام وہ نہیں بن سکتا, وہ پھر طلاق ہوگی, ڈیورس ہوگی, اور کچھ نہیں ہوتا اس سے.